جو دکھایا جا رہا ہے بول پر وہ سوٹ نہیں کرتا پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، وہ سوٹ نہیں کرتا پی ڈی ایم کی حکومت کو، وہ سوٹ نہیں کرتا ان لوگوں کو جو چیزوں کے اوپر اختیار رکھتے ہیں۔ یہ سارے خود جو پٹواری بٹے ہیں، سارے جو جنہیں گلو رکھے ہوئے ہیں، صرف تذلیل کرنے کے لیے، غلاظت پھیلانے کے لیے، گھٹیا پن کا ایلیمنٹ ہے یہ، اس کے لیے اس بیچاری کو بدنام کرتے رہے۔ وہ خاندانی شریف خاتون ہے۔ سب یہ دیکھ لیں کہ لوگوں کو فرق نہیں پڑ رہا، جو عمران خان کی سپورٹ بیس ہے، آپ اس پہ توشہ خانہ لے کر آئیں، کچھ بھی کریں۔ ایک تو بات یہ کہ کیس بہت ہی فلمزی، ایک کہتے ہیں نا کمزور کیس ہے، یہ کوئی کیس ہی نہیں ہے۔ ڈار صاحب ہے نا، جن کے آنے پہ کہا گیا تھا کہ ڈار آ گیا، ڈالر ڈر گیا، اب ڈالر لگتا ہے اتنا ڈر گیا کہ اس نے پاکستان میں آنا ہی بند کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ بول نیوز دیکھ رہے ہیں، میں عمران ریاض خان ہوں۔ بول پہ بھی اب پابندیاں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دباؤ بول پہ اس بات کا ہے کہ کچھ بھی کیا جائے، جو کوریج ہو رہی ہے لانگ مارچ کی وہ نہ کی جائے۔ یعنی ایک بیانیہ عمران خان صاحب کا ہے، ایک بیانیہ پی ڈی ایم کا ہے۔ تو پی ڈی ایم کی آپ کو پتہ ہے کہ 13 جماعتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، پاکستان کا 95% میڈیا اسی بیانیے کے ساتھ چلتا ہے۔ پی ڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، میرے خیال میں ایک آدھا چینل ہی بچا ہے، یہ بول ٹی وی ہے یا کوئی ایک آدھا چینل اور دکھا دیتا ہے، جو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لانگ مارچ میں کیا چل رہا ہے یا عمران خان کیا کہہ رہے ہیں، سابق وزیر اعظم۔ وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا پاکستان کے طاقتور لوگوں کو، اور اس وقت شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ ٹی وی ہم بند کر دیں گے، آپ کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، ادروائز پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ بول آنکھ کا تارا ہوا کرتا تھا طاقتور لوگوں کی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ جو بھی سچ بولتا چلا جاتا ہے نا، وہ پھر اس سے شکوے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہو رہا ہے، شکوے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آئندہ بھی بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ جو دکھایا جا رہا ہے بول پر وہ سوٹ نہیں کرتا پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، وہ سوٹ نہیں کرتا پی ڈی ایم کی حکومت کو، وہ سوٹ نہیں کرتا ان لوگوں کو جو چیزوں کے اوپر اختیار رکھتے ہیں۔ لہذا وہ کوشش کرتے ہیں کہ یا تو پہلے منع کریں، کوئی منع نہیں ہوتا تو پھر اس کو نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال بول کی باری ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کب تک کھڑے رہتے ہیں۔ فی الحال تو ہم یہ کام کر رہے ہیں اور یہی کرتے رہیں گے جب تک سکت ہے، اور ہمارے کھڑے رہنے کے لیے آپ کی طاقت کا ہمارے ساتھ جڑا رہنا بہت ضروری ہے۔ مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں، بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ خبریں بہت امپورٹنٹ ہے، آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، اس پہ وہ بھی مجھے آپ کو بتانا ہے اور کچھ اہم سوالات ہیں۔ ہمارے ساتھ اطہر کاظمی صاحب جوائن کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں، عامر ضیاء صاحب جوائن کر رہے ہیں، اور کنول شوذب صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں اس پروگرام میں جوائن کریں گی۔ سب سے پہلے اطہر کاظمی صاحب، عمران خان صاحب سے آپ کی بھی ملاقات ہوئی، میں بھی ان کو ملا تھا۔ یہ جو کھینچا تانی کا ماحول پاکستان میں چل رہا ہے ایک تعیناتی کو لے کر، اس تعیناتی کو پولیٹیسائز کر دیا ہے بہت بری طرح۔ آج آصف علی زرداری نے کہا کہ اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کل عمران خان صاحب پچھلے 2-3 دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو اس کو ویٹ اینڈ سی کریں گے، یعنی ہم اس کو دیکھیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے بعد میں۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ انہوں نے صاف کہا کہ یہ جو چل رہا ہے پاکستان میں یہ کسی طرح بھی جائز اور بہتر نہیں ہے۔ ہاں، ان کا شکوہ جو پہلے دن تھا وہ آج بھی ہے کہ ان لوگوں سے یہ تعیناتی کے اندر مشاورت نہیں ہونی چاہیے یا ان کو اس فیصلے میں شامل نہیں کرنا چاہیے جو مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، جن کے اوپر کیسز ہیں۔ یعنی کل آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں جب ایک سوال کیا ایک صحافی نے، انہوں نے پوچھا کہ خان صاحب، آصف علی زرداری صاحب بھی مشاورت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جیلوں میں کوئی بندے بند ہیں ان کو بھی نکالو، ان سے بھی مشاورت کرو تعیناتی پہ۔ اس صورتحال کو اس جگہ تک پہنچانے کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ جب اتنے سارے لوگوں کو آپ حکومت دے دیں گے تو کیا آپ توقع کریں گے کہ ان کے مطابق اکیلا آدمی فیصلہ کرے گا؟ شکریہ عمران صاحب۔ دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ یہ ایک غیر سیاسی ادارے کی تعیناتی ہے، اور اس کے اوپر جس قسم کی سیاست کھیلی جا رہی ہے اور سیاست کس طرح کھیلی جا رہی ہے وہ بالکل ہمارے سامنے ہے کہ یہاں پہ خود حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب لندن گئے ہیں کیونکہ انہوں نے مشاورت کرنی ہے۔ اگر آپ کو اس چیز کا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، پاکستان کے بیشتر لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر یہاں پہ نواز شریف صاحب کا نام آئے گا جو پاکستان کو میں مطلوب ہیں عدالتوں کو، تو یقیناً کنٹروورسی پیدا ہوگی۔ تو کیا حکومت کو نہیں پتا تھا؟ حکومت نے وہاں پہ ان کا جانا، وہاں پہ جا کے پھر اس طرح کی بات کرنا جی مشاورت ہوگی، اور وہاں سے اس طرح کی خبریں آنا، اور اب پھر بعد میں وزیر دفاع نے کہا کہ نہیں جناب ان سے کچھ مشاورت ہوئی ہے۔
تو یہ حکومت کو پتا ہے کہ ایگزیکٹلی وہ کر رہے کیا ہیں. وہاں پہ اس دن آپ نے ملاقات کا ذکر کیا, خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ ان کی خواہش یہ ہوگی, اس لیے کہ یہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں یہ اس میں کوئی ریٹرن دیکھتے ہیں, یہ کاروبار کرتے ہیں ہر چیز میں. ان کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ آرمی چیف کو جو لگائیں اس سے یہ امید رکھیں گے کہ وہ عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی کرے. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ کوئی اگلے آرمی چیف ایسی بات کریں گے, لیکن میں ان کے سیاسی ماڈل کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا سیاسی ماڈل یہ ہے کہ جس کو جہاں پہ تعینات کرو گے اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ لینا ہے. تو ان کی کوشش یہ ہوگی. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم اس تعیناتی کے معاملے سے پیچھے اس لیے ہٹ گئے کہ ان کے آپس کے اتنے زیادہ اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے, انہوں نے اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں, معاملے کو اتنا سیاسی بنا دیا ہے. ہمارا ایک پرنسپل سٹینس ہے کہ ہم اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس میں نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کا کردار ہو جن کو پاکستان کا آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا. یہ ہمارا ٹوٹل اتنا پوائنٹ ہے. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے. زرداری صاحب بھی آ کے بیٹھ گئے ہیں اسلام آباد میں, تو انتہائی انفارچونیٹ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ معاملہ سیاست کی نظر نہیں ہوا تو وہ غلط ہوگا. اس وقت اس معاملے پہ جتنی سیاست کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے, انفارچونیٹ ہے, بدقسمتی ہے. میں عامر ضیاء صاحب آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ذمہ دار کون ہے سر؟ یعنی گورنمنٹ اس کے لیے کتنی رسپانسبل ہے, اور اس معاملے کو کتنے آرام سے کیا جا سکتا تھا اگر اتنا واویلا نہ کیا جاتا کہ نواز شریف سے بھی مشورہ کرنا پڑے گا, آصف علی زرداری صاحب کی بھی رائے لینی پڑے گی, پھر پی ایم ایل این والوں نے بغلیں بجائیں کہ فیصلہ تو وہی ہوگا جو نواز شریف کرے گا. یعنی نواز شریف آرمی چیف تعینات کرے گا, مفرور ہے, اشتہاری ہے, پاکستان سے بھاگا ہوا ہے, ابھی 2 دن کے بعد 3 سال مکمل ہو جائیں گے. وہ آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو ادارے کی بدنامی ہے. درست کہا آپ نے. آپ کے سوال میں بھی ایک میں سمجھتا ہوں پارشل جواب بھی موجود ہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک سنجیدہ کام کو بڑا غیر سنجیدہ بنا دیا گیا ہے. میں تو غیر سنجیدہ کہوں گا کیونکہ ایک دیکھیں اس ادارے کا وقار ہے, پاکستان کا سب سے بڑا مضبوط ادارہ, اور اس کا اگر سپہ سالار کی تعیناتی ہو رہی ہے اس میں تو کسی قسم کا تنازع ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, خاموشی سے ہو جاتا. اب اس کو ظاہر ہے کہ حکومت کی, کیونکہ یہ ایک کہتے ہیں نا اس کا وہ ہے مرکب ہے, یونٹی آف ڈائیورسٹی ہے, بھانمتی کا کنبہ ہے یہ حکومت, تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو بھی آپ سنجیدہ کام کی توقع ہی نہیں کرتے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھئی وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے تو وزیر اعظم جو ہے اپنی کیبنٹ ممبر سے مشورہ کر کے کسی کو نومینیٹ کر دیتے جس کو بھی یہ سمجھتے اور میرٹ کے اوپر کرتے, اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں کہ جو بھی لیفٹیننٹ جنرلز نومینیٹ ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام ان میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے, کسی کو بھی نومینیٹ کر دیں اس سے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان اس معاملے پہ پیچھے بھی ہٹے کہ انہیں پتہ ہے کہ جو بھی لیفٹیننٹ جنرل آئے گا وہ پاکستان کی اور پاکستان فوج کی نمائندگی کر رہا ہوگا. اب یہاں پر بہت سارے فکری مغالطے ہیں عمران صاحب. ایک فکری مغالطہ غالباً یہ ہے نون لیگ کو, اور پہلی مرتبہ نہیں ہوا, یہ بار بار ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کر آئیں گے, کسی کو ہم نومینیٹ کریں گے تو ہمارا احسان مند ہوگا اور ہمارے اشاروں پہ ناچے گا. لیکن پہلے بھی نواز شریف صاحب نے 5 مرتبہ جو ہے آرمی چیفز کو تعینات کیا, لیکن 5 مرتبہ آپ دیکھیں کہ ان سے کھٹ پٹ ہوئی, اختلافات ہوئے, اور اس حد تک ہوئے کہ مطلب ہے ان کو مشرف صاحب نے کو کیا, ان کو نکالا. آپ یاد کریں کہ وہ آصف نواز صاحب کا کیا ان کے ساتھ صورتحال تھی, جہانگیر کرامت کی کیا صورتحال تھی. تو کوئی بھی جو آرمی چیف تھا, پھر ایز لیٹسٹ راحیل شریف صاحب, پھر جنرل باجوہ نے خود, مطلب انہی کے دور میں تو یہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جناب ان کی جو ایک فلسفہ ہے کہ ہم اگر اپنی پسند کا آرمی چیف لے کر آئیں گے تو اس کی وجہ سے غالباً یہ محفوظ ہو جائیں گے, اور یہ پاکستان آرمی کو جو ہے پنجاب پولیس میں ٹرانسفارم کرنے کا جو ان کا درینہ خواب ہے کہ اتنا کمزور کر دو اس انسٹیٹیوشن کو کہ ہم اپنی منمانی کریں. اچھا, وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ جو بھی اس وقت ایک آپ کو ہلچل نظر آ رہی ہے پاکستانی ریاست کے اندر, ایک پاسنگ فیز ہے, یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. ایک مرتبہ نیا آرمی چیف کسی کو بھی لے کر آ جائیں, کوئی بھی ٹاپ جنرل اگر آ جاتا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کو ایک اس میں نظر آئے گا کہ ملک پہلی ان کی ترجیح ہوگی کہ ملک کو استحکام کی طرف لے کے جائیں, اور یہ جو ہماری یہاں سیاسی خلفشار ہے اس کو کسی طرح ختم کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو پورا کا پورا انہوں نے جو بھی اپنا گیم پلان بنایا ہے اس سے ایک تو ادارے کو نقصان ہو رہا ہے, بلا وجہ الیکشن کروانا پڑے گا پاکستان میں, اس کے لیے تو پاکستان میں الیکشن کروانا پڑے گا. نہیں, وہ بات یہ ہوگی, اب درست کہہ رہے ہیں کہ آخری حل تو الیکشن ہی ہے, لیکن اس الیکشن سے پہلے جو کچھ کام کرنے ہوں گے, میری توقع کیا بہت سارے جو آپ تجزیہ کاروں کی یہی توقع ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ ڈسٹنس کرے گی جو نئی قیادت ہوگی, اور وہ ان معاملے کو حل کرے گی, اس کے حل کی طرف جائے گی, جو کہ ہونا بھی چاہیے.
جی ٹھیک ہے کاظمی صاحب، میں آپ کو ایک چیز بڑا زبردست کام کیا ہے طاہر عمران میاں صاحب نے، انہوں نے ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع کی ہے اور اس میں انہوں نے کچھ حقائق بتائے ہیں. وہ حقائق رکھ دیتا ہوں پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی سرکاری دستاویزات اور امریکی حکومت کے آن لائن ڈیٹا سے انہوں نے ایک چیز کی تصدیق کی ہے. وہ یہ کی ہے کہ فرح خان اپریل 2019 میں دبئی گئی ہی نہیں تھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ایک بڑے تگڑے آفیسر، بہت بڑے آفیسر ہیں، اڑی سے ارشد شریف صاحب کو بھی پرابلم تھا، ان کے بارے میں مختلف سیاستدان بھی شکایت کرتے رہتے ہیں. یہ جو بڑے تگڑے بندے ہیں اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دبئی میں ساری گیم کو ہینڈل کر رہے تھے اور عمر فاروق کو انہوں نے ہی فیسیلیٹیٹ کیا پاکستان میں کہ عمر فاروق کے پاکستان میں مقدمات میں ان کو ریلیف دلوایا جائے، انٹرپول سے ان کا نام نکلوایا جائے اور پھر عمر فاروق کے جو مخالفین ہیں ان پہ پاکستان میں مقدمے درج کروائے جائیں. تو یہ طاقتور آدمی ہے بہت، اس نے یہ پلان کر کے دیا تھا. اس کے بدلے میں پلان کیا گیا کہ عمر فاروق جو ہیں وہ گھڑی کے معاملے کے اوپر ایک اس طرح کا ایفیڈیوٹ بنا کر دیں اور ایسا بیان دیں جس سے عمران خان صاحب کو مزید بدنام کیا جا سکے اور ان کے خلاف اس ایشو کو اٹھایا جا سکے. صرف پروپیگنڈا کا معاملہ تھا. اب یہ کہانی جب گھڑی گئی تو اس بات کا بہت خیال رکھا گیا کہ عمر فاروق اور فرح خان کا جو بین الاقوامی ان کا ٹریول ہے یا ان کا جو سفری ریکارڈ ہے اس کو دیکھا گیا کہ پتہ چلے کہ واقعی میں یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے یا موجود نہیں تھے. سفری ریکارڈ کہ فرح خان واقعی اپریل 2019 میں دبئی کے لیے پاکستان سے انہوں نے پرواز بھری تھی یا نہیں بھری تھی. ایک تو یہ چیز، پھر کیا عمر فاروق ان دنوں میں دبئی میں موجود تھے یا نہیں موجود تھے. تو یہ سارا ریکارڈ پہلے مینٹین کیا گیا. اس کے بعد یہ کہانی بنا کر دی گئی. اپریل 2019 کو ذہن میں رکھیے گا. کہانی بنانے والے کو معلوم تھا کہ عمران خان کو گھڑی کا تحفہ ملنے کے بعد فرح خان نے اپریل 2019 میں پاکستان سے باہر گئی تھی اور ابو ظہبی کی طرف انہوں نے پرواز لی تھی. مگر کہانی بنا کر عمران ظہور کو جب رٹائی گئی تو انہوں نے یہ تصدیق نہیں کی کہ آیا فرح خان دبئی گئی بھی تھی یا صرف وہ ابو ظہبی ایئرپورٹ پہ اتری اور وہاں سے امریکہ روانہ ہو گئی. یعنی انہوں نے ایک کنیکٹڈ فلائٹ لی، ابو ظہبی اتری اور وہاں سے پھر بجائے اس کی کہ وہ دبئی آتی اپریل 2019 میں وہ امریکہ چلی گئیں. وہ اپریل 2019 میں دبئی گئی ہی نہیں تھی. یعنی جس خاتون کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمر فاروق ظہور کے پاس گئیں، گھڑی اپنے ساتھ لے کر گئیں، عمر فاروق ظہور کو گھڑی دکھائی، وہ جا کر دکان پر دکھا کر آئے، دکان سے قیمت لگوا کر واپس پہنچے، $2 ملین کی ڈیل ہوئی. اگلے دن $2 ملین امریکی ڈالرز انہوں نے نکلوائے اپنے بینک اکاؤنٹ سے جو بنتے ہیں لگ بھگ 7.5 ملین درہم بنتے ہیں. وہ پیسہ نکلوایا اور نکلوا کے انہوں نے فرح خان کے، اور یہ جو کرنسی کا ریٹ ہے اس کا بھی بڑا خیال رکھا گیا، تو فرح خان کے حوالے کیا، کیش میں گھڑی اپنے پاس رکھ لی. جنہوں نے یہ کہانی بنائی ان کے مطابق یہ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان سے وہ خاتون فلائی کی اور فلائی کر کے وہ پہنچ گئی ابو ظہبی ایئرپورٹ پہ، تو ان کو لگا وہ وہاں پہ تھیں تو اب یہی کہانی یہاں سے ڈال دیتے ہیں. لیکن انہوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ انہوں نے وہاں سے ایک فلائٹ اور لی اور وہ امریکہ چلی گئی اور وہ اپریل 2019 میں آئی ہی نہیں دبئی میں. تو کاظمی صاحب، کوئی بھی پروپیگنڈا 2 گھنٹے نہیں چل پاتا، 4 گھنٹے نہیں چل پاتا اور بعد میں اس کا وہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. اب جس چینل نے یہ خبر دی ہے اور جن لوگوں نے یہ بنائی ہے اور عمر فاروق نے دبئی میں بیٹھ کر جھوٹ بولا ہے، کیا واقعی یہ پھنس جائیں گے یا آپ کو لگتا ہے اب ایک نیا پروپیگنڈا پھر ایک نیا پروپیگنڈا یہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیں، جہاں تک یہ گھڑی کا معاملہ ہے نا عمران صاحب، اب یہ گھڑی کا معاملہ بڑا کنفیوزنگ ہے. اگر آپ اس کہانی کی بات کریں تو یہاں پہ کوئی خبر یا سٹوری نہیں ہے. عمر فاروق صاحب کے حوالے سے کسی صحافی نے کوئی 3 مہینے تحقیقات نہیں کی. یہ کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ نہیں ہے. بنیادی طور پہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک شخص اٹھا ہے عمر فاروق اور اس نے اٹھ کے ایک دعویٰ کیا ہے. اب جس طرح آپ نے بھی سٹوری کا ذکر کیا کہ اس صحافی نے تحقیق کی، اس نے پتہ چلایا، سارے وہ فیکٹس سامنے لے کے آ گیا. لیکن چاہے صحافت وکالت ہو، جو سٹوری کا مین کردار ہوتا ہے، جس کے جو راوی ہوتا ہے، اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی کریڈیبلٹی بہت میٹر کرتی ہے. یہاں پہ ایک وہ شخص
सिंपल सिर्फ एक शख्स है, वो एक दावा कर रहा है, और वो दावे भी किस किस्म का कर रहा है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि कैश में मैंने घड़ी खरीदी, कैश में पेमेंट की, कोई रसीद नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है जहां पे मनी ट्रांसफर हुई हो, तो वो जो शख्स है वो कितना क्रेडिबल है? क्या इस तरह का शख्स आपके पास आएगा और जिसके हवाले से मीडिया भी, पाकिस्तानी मीडिया भी ये खबरें दे चुका हो, बैनुल-अक़वामी मीडिया भी खबरें दे चुका हो, तो आप 2-4 दफ़ा सोचेंगे कि यार इसकी स्टोरी कितनी क्रेडिबल हो सकती है? तो मेरे ख्याल में इस स्टोरी की जो डाउनफॉल है उसके लिए हमें ज्यादा तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। इस स्टोरी का जो रावी है वही इस स्टोरी के खिलाफ सबसे बड़ी FIR है। तो जब तक वैसा शख्स जो है वो कुछ बयान कर रहा है, नहीं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया बज़िद है ना भाईजान, पाकिस्तान का 95% मीडिया बज़िद है कि उमर फारूक सादिक और अमीन है, अगला पाकिस्तान का सदर उमर फारूक को होना चाहिए, और उमर फारूक जो है उससे बेहतर आदमी पाकिस्तान में कोई नहीं है। पाकिस्तान का मीडिया इसको साबित करना चाहता है। अब इतना अच्छा आदमी, यानी अगर इमाम काबा के बाद कोई बंदा इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया को पसंद है तो वो उमर फारूक पसंद है। तो उमर फारूक जो है वो उसकी कहानी को फिर किसी ना किसी तरह आपको टेक्निकली बताना पड़ेगा ना, ये टेक्निकल आ गई चीज सामने। जी बिल्कुल, टेक्निकली तो ये आ गई, लेकिन जहां तक कुछ दोस्तों का ताल्लुक है उनका बस चले तो वो ये कहते हैं कि फायरिंग या गोली इमरान खान पे को तो नहीं लगी, फायरिंग बल्कि इमरान खान ने की थी और ऊपर से बंदे मारे उसने। तो वो उस जिद में तो हम कुछ नहीं कर सकते जो उनकी ख्वाहिशात हैं। जहां तक ये ताल्लुक है कि ये साबित, वो तो बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, खान साहब ने खुद भी कह दिया कि वो इसके ऊपर केस करेंगे और चीजों को आगे लेके चलेंगे, लेकिन ये प्रोपेगेंडा तो होता रहेगा। चाहे वो नून लीग वाले खान साहब पे इल्जाम लगाएं कि जनाब उनकी जमात करती है, ये उनके ऊपर लगाएं, ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन एक छोटी सी बात करूंगा, जो कौम की आंखों का ऑपरेशन हो गया ना, फिर इस तरह की चीजें अब बिकती नहीं है, वो फौरन पोस्टमार्टम हो जाता है। मैं कमल शोदब साहबा, वैसे होना तो ये चाहिए, मैं वैसे उसूलन कह रहा हूं कि होना ये चाहिए कि जो फराह खान नामी खातून है उनकी भी एक इज्जत है, उनका नाम उछाला गया है, उनको चाहिए कि वो दुबई के अंदर उस शख्स के ऊपर केस करें जिस शख्स ने उनके ऊपर एक घिनौना इल्ज़ाम दुबई में बैठकर लगाया है कि इस खातून ने मुझे 2 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की घड़ी बेची है, क्योंकि उस महीने में जो अब रिकॉर्ड दस्तयाब है, सरकारी रिकॉर्ड, उसके मुताबिक फराह खान नामी खातून दुबई गई नहीं थी। उन्होंने यहां से एक फ्लाइट ली थी अबू धाबी, और अबू धाबी से वो चली गई थी अमेरिका। कमल शोदब साहब। जी, थैंक यू वेरी मच इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं सुन रही थी जो आप आर्गुमेंट कर रहे थे, मैं भी उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाह रही हूँ। इतनी ज़बरदस्त सिजलिंग हॉट और इतना बड़ा पाकिस्तान का मसला निकाल के लेकर आए हैं 4 सालों बाद। सारों ने मिला के, सारों ने जितने भी हैं ना बड़े बड़े, सब ने मिल के निकाला क्या है, तो वो एक तोशा खाना और फिर उसके बाद टोचा खाना की ये घड़ी, और ख्वाजे का गवाह डड्डू किसको लेकर आए हैं, जो खुद ही इश्तिहारी भी है, मुजरिम भी है, चोर भी है। इंटरनेशनली इंटरपोल को दरकार था, 1.5 साल पहले तक पाकिस्तान की FIA भी उसको ढूंढ रही थी। अब उसके 100 गुना माफ़ हो गए और वो इनका जो है वो आके गवाह बन गया। दूसरा, जिस जंग जियो की मैं बात कर रही हूँ, जंग जियो पे ऑन चौधरी साहब, आपको याद होगा, वो भी बहुत बड़े सादे कमीन है ना, बहुत ज़बरदस्त, वो SAPM है वज़ीर आज़म साहब के। तो उन्होंने एक बहुत बड़े, वो तो कह रहे थे कि सऊदी बादशाह को वापस मिल गई घड़ी। सलीम साफी साहब के प्रोग्राम जिरगा में बैठ के बड़े उन्होंने इंकशाफात किए थे कि खान साहब का एक पुराना मुलाजिम होता था इनाम, उसको बुला के पूछे, उसने जाके इस्लामाबाद में घड़ियां बेची थी। और आज उसी जंग जियो के दूसरे प्रोग्राम जो शाहजेब साहब कर रहे हैं, व्हाट्सएप वाले हमारे सहाफ़ी, और इन मोहतरम को ले आए कि नहीं जी मुझे बेची थी और दुबई में आके बेची हैं। तो ज़रा जंग जियो से पूछना चाह रहे हैं कि झूठों की, वैसे तो मैंने सुना था मेमोरी नहीं होती, आपने खुद ही प्रूव कर दिया, ये जंग जियो वर्सेस जंग जियो हो गया। एक मोतबर सहाफ़ी साहब और दूसरे मोतबर सहाफ़ी साहब पहले ये आपस में तो मुक लें कि ये फारूक साहब सही बोल रहे थे या जो SAPM है शहबाज शरीफ के नए उनके बगल बच्चे बने हैं ऑन चौधरी साहब, वो सच बोल रहे थे। पहले तो इनका आपस का ये मुकाबला हो जाना चाहिए। जहां तक आप नहीं, इस वक्त जो है वो PDM और उनके PDM और पाकिस्तान के 95% मीडिया के मुताबिक अगर दुनिया में कोई सादिक और अमीन है, आखिरी जो बच गया है तो वो उमर फारूक है। अभी बाकी सबको वो नहीं मान रहे फिलहाल, इस वक्त वो है। एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप ही से बात शुरू करता हूं। ब्रेक। वेलकम बैक नादरीन।
جی کمل شودب صاحبہ، فرح خان والی کہانی تو تقریباً کھل گئی ہے. انہوں نے ٹریول ہی نہیں کیا دبئی میں. جب وہ گئی نہیں ایک جگہ پہ تو وہ کیسے جا کے گھڑی بیچ سکتی ہیں، کیسے وہ اگلے دن کیش میں پیسہ وصول کر سکتی ہیں؟ وہ تو صرف ابو ظہبی گئی اور وہاں سے وہ جا رہی تھی امریکہ، اور ایک کنیکشن تھا ان کا، کنیکٹڈ فلائٹ تھی، بس اس کے لیے تھی وہاں. لیکن یہ تو کہانی بنانے والوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ ابو ظہبی سے امریکہ چلی گئی تھیں، کیونکہ امریکن ریکارڈ شاید ان کے پاس دستیاب نہیں تھا اس وقت. تو اس طرح کی کہانی بنائی، پھر یہ ایکسپوز ہو گئے. اب ایک اور چیز چل رہی ہے، اور وہ چل رہی ہے عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ کرنا کل ہفتے والے دن کہ وہ کب پہنچیں گے راولپنڈی. اس میں آپ کی پارٹی، آپ لوگ سب مشاورت ان کے ساتھ کر رہے ہیں یا صرف میڈیکل گراؤنڈ پہ ان کو فیصلہ کرنا ہے اور ان کو نکل آنا ہے؟ جی میں عمران، مجھے ایک منٹ دیجیے گا. میں جو آپ نے فرح کی بات کی تھی میں اس پہ بات کر دوں. اور جو گھڑی کے اوپر جو پورا انہوں نے ڈرامہ بنایا ہے، یہ ایک اسکرپٹ لکھا ہے، اور بہت ہی آج تک میں دیکھ رہی ہوں ان کا اسکرپٹ رائٹر بہت ہی پرانا ہے. یہ اگر کوئی مہربانی کر کے کوئی اسکرپٹ رائٹر ہی اچھا رکھ لے. 90 کی دہائی والے اسکرپٹ نہیں چلتے پاکستان میں. ویل انفارمڈ یوتھ ہے، 2 منٹ میں آپ کا ڈائسیکشن ہو جاتا ہے. اچھا، دوسرا میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، آپ نے فرح کی بات کی. دیکھیں انہوں نے جو گھٹیا پن کیا ہے، اس کے نام کے ساتھ یہ گوگی لگاتے رہے. اس کے نام بالکل گوگی نہیں ہے. یہ سارے خود جو پٹواری بٹے ہیں، سارے جو جنہیں گلو رکھے ہوئے ہیں، صرف تذلیل کرنے کے لیے، غلاظت پھیلانے کے لیے، اور ایک خام خواہ کا جس کو کہتے ہیں نا فیبریکیشن، اور اس میں جو ایک گھٹیا پن کا ایلیمنٹ ہے، یہ اس کے لیے اس بیچاری کو بدنام کرتے رہے. وہ خاندانی شریف خاتون ہے. اسی طرح فرسٹ لیڈی کے لیے اس طرح کے کلمات کرتے رہے. لیکن اللہ عزت دینے والا ہے. یہ اب آپ دیکھیں کہ اگر کہیں گئی ہیں، ملی ہیں، تو دبئی میں تو ہر جگہ ٹی وی کیمراز لگے ہیں. زلفی بخاری صاحب نے بھی آ کے سوالات اٹھا دیے ہیں، تو وہ تو اب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس ٹائم پہ یہ گھڑی کا سارا ڈرامہ رچایا کیوں گیا؟ آپ نے کل عطا تاڑڑ کی جو پریس کانفرنس تھی، اس میں پھر مذہبی ایلیمنٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے. پھر وہی توہین مذہب والا ڈرامہ عمران خان پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ سمیت، ارشد شریف شہید سمیت، عمران خان جو ہمارے لیڈر ہیں، 28 FIR، جس میں آج بھی ایک وہ ان کے اوپر وہ توہین عدالت کیس بھی تھا. پھر اس کے بعد ٹیررزم کے کیسز تھے. پاکستان کے طول و عرض میں ان پہ کٹتی رہیں، جس پہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی. کھلی آنکھ سے اس کیمرے نے پوری دنیا کو دکھایا. اس ایک FIR پاکستان میں عمران خان سابق وزیر اعظم نہیں کٹوا سکے. کیوں؟ کیونکہ 3 طاقتور ترین لوگوں کے نام انہوں نے نامنیٹ کرنے تھے. دوسری بات، ارشد شریف شہید کا آج سے 1 ہفتہ پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے، وہ ایک ہمارے صحافی بھائی ایک اور ہیں، انہوں نے بڑی مہربانی کر کے تو اس کی تصویریں بھی جاری کر دی. اور ایک تماشا ہو گیا، کیونکہ کچھ پاورفل حلقوں میں لڑائیاں چل رہی تھیں تعیناتی کے حوالے سے. آج اس کو ڈائیگریس کرنے کے لیے گھڑی آ گئی. ڈیلی میل نے اس وقت جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، ان کے ماشاءاللہ جھنڈے گڑ گئے نا. پاکستان میں تو وہ چور تھے ہی تھے، اور پاکستان سے تو کلین چٹیں لے کے گئے ہوئے تھے. جا کے UK میں بھی وہ ڈکلیئر ہو گیا کہ زلزلہ زدگان کی امداد کھانے والوں میں شامل ہے. تو اس کے بعد انہیں فرمائشی کرونا ہو گیا. وہاں اپنے بھائی کو جپھیاں پپیاں کر کے آئے، کسی کو کچھ نہیں ہوا، وہ یہاں کے آئسولیشن میں پڑے ہوئے ہیں. تو سارے معاملات، اور جو آرمی ایکٹ میں ساری ترمیم کی گئی ہے، اس سے ڈائیگریس کرنے کے لیے یہ افسانہ جو ہے اس کو لانچ کیا گیا ہے، جسے ہمارے شہید بھائی ارشد شریف پہلے ایک اپنی ٹویٹ میں بتا کے گئے ہیں. اور یہ اسی لیے پاکستان کی ویل انفارمڈ اور جو سوچ سمجھ رکھتی ہے، اور 2022 میں رہتے ہوئے 2030 کی ٹیکنالوجی پہ نظر رکھتی ہے، انہوں نے اس ساری سٹوری کا تیا پانچا کر دی ہے. سو یہ عوامل ہیں پاکستان کے. اور اس وقت جو پاکستان ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے، اکنامک ڈیفالٹ، 80% رسک بڑھ گیا ہے پاکستان میں ڈیفالٹ. اچھا ایک منٹ ذرا ڈیفالٹ پہ ذرا یار رک جائیں ذرا ایک منٹ. میں دونوں وہ سارا چھوڑ کے تو یہ گھڑی کر کے ڈرامے لگا رہی ہیں. میں اوپینین لے کے واپس آتا ہوں. یار قادمی صاحب، آپ بہت سارے پروگرام میں جاتے ہیں، میڈیا ہم سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتا یا اس کے اوپر کوئی بات ہی کیوں نہیں کرتا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے خدا نخواستہ؟ یعنی پاکستان کی سب سے بڑی کہانی یہ ہے کہ قانون کے مطابق ایک شخص نے گھڑی خرید لی، پھر اس کے بعد اس نے بیچ دی. یہ ہے پاکستان کے میڈیا کے لیے سب سے بڑی سٹوری. یہ ملک 80% چانسز ہیں ڈیفالٹ ہونے کے، اس کے اوپر پاکستان کا 90% میڈیا بات ہی نہیں کرتا. قادمی صاحب، ہم اپنے آپ کو کتنا اور ایکسپوز کریں گے؟ ہم نے اپنے کتنے اور کپڑے اتارنے ہیں؟ کسی سے کیا شکوہ کریں؟ میڈیا اپنے کپڑے خود اتار رہا ہے. دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے جو اس وقت حقیقی مسائل ہیں ان کے اوپر بات نہیں ہو رہی، اور یہ بڑا ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے
کہ چیزوں کو آپ ڈائیورٹ کریں. آج میں فریہ ادریس صاحبہ کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا, ہماری وہ دوست ہیں, انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا, عمرانوفوبیا. انہوں نے کہا کہ میڈیا کے بہت بڑا ایک سیکشن عمرانوفوبیا کا شکار ہے. جس طرح ماضی میں ہم اسلاموفوبیا کے حوالے سے کافی سنتے رہے کہ کچھ لوگوں کو خام خواہ کی نفرت یا خام خواہ کا مسئلہ ہے عمران خان سے, تو وہی چیز ہمیں نظر آتی ہے. باقی دیکھیں, ہم یہ قطعاً یہ یہاں پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ رہے کہ جی عمران خان کے دور حکومت میں دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں, لیکن کیا پاکستان کے اندر آپ کو ماہر معاشیات ہونے کی ضرورت ہے یہ بتانے کے لیے کہ 6 مہینے معاشی حالات کیا تھے, 6 مہینے پہلے بہتر تھے یا ابتر تھے, اس وقت کیا سچویشن ہے, کیا میں نے جا کے روز کریانہ سے سودا نہیں خریدتا, کیا میں اپنے موٹر سائیکل میں پیٹرول نہیں ڈلواتا, مجھے کسی ماہر کی ضرورت ہے کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے مجھے بتائے گا کہ معیشت کی کیا حالت ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے, اور یہ تجربہ کاروں کی جو حکومت آئی تھی انہوں نے ہمیں نجات دلوانی تھی ان اناڑیوں سے کہ جنہوں نے معیشت تباہ کر دی تھی. ایکچولی تو میڈیا ایکسپوز ہو رہا ہے نا بھائی. عامر ضیاء صاحب, عامر ضیاء صاحب, what do you think کہ ایکچولی ایکسپوز کون ہو رہا ہے؟ یہ گورنمنٹ سے زیادہ تو میڈیا ایکسپوز نہیں ہو رہا. لوگ دیکھنا چھوڑ دیں گے, لوگ بھاگ جائیں گے, لوگ بات ہی نہیں سنیں گے ہماری. بالکل, حکومت بھی ایکسپوز ہو رہی ہے اور ہمارا جو حکومت کا اتحادی میڈیا ہے وہ بھی ایکسپوز ہو رہا ہے. یہ جو آپ توشہ خانہ کی ایک میں مثال دوں نا آپ کو, کہ یہ بڑا سوال ہے کہ اس ملک میں جہاں پر بڑے بڑے مسئلے ہیں, جہاں پر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے معاشی بحران کا ہے, پاپولیشن کا مسئلہ ہے, اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. توشہ خانہ کیس جو کہ کوئی کیس نہیں ہے, اس پر حکومت اور اس کا اتحادی میڈیا جو ہے پورا اپنا زور بیان صرف کر رہا ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بھی شور مچا لیں, میں آپ کو یہ لکھ کے دے رہا ہوں, آپ پبلک سینٹیمنٹ آپ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہم بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں, میں کراچی میں ہوں, آپ کوئی لاہور میں ہے, کوئی اسلام آباد میں ہے, سب یہ دیکھ لیں کہ لوگوں کو فرق نہیں پڑ رہا. جو عمران خان کی سپورٹ بیس ہے, آپ اس پہ توشہ خانہ لے کر آئیں, کچھ بھی کریں. ایک تو بات یہ کہ کیس بہت ہی فلمزی, ایک کہتے ہیں نا کمزور کیس ہے, یہ کوئی کیس ہی نہیں ہے. عمران خان کی سپورٹ بیس کو فرق نہیں پڑ رہا, لیکن جب جوابی غزل لوگ عرض کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہو رہا ہے, اس میں جو ماضی میں توشہ خانہ میں لوگوں نے کیا تھا وہ ایکسپوز ہو رہا ہے. اچھا, لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ہر وقت کا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا, تو آج وقت ہے کہ اس طرح کے جو ایک کہتے ہیں نا آرٹیفیشل سکینڈلز لے کر سامنے جو حکومت آ رہی ہے, اس کی ضرورت نہیں تھی. ضرورت اس بات کی تھی کہ اگر یہ حکومت ذرا بھی سنجیدہ ہے اپنی پرفارمنس کے حوالے سے تو معیشت پہ توجہ دے, کیونکہ یہ لوگ معیشت پہ پرفارم نہیں کر پا رہے. اور اسحاق ڈار جو بڑے دعوے کر کے چلے تھے, وہ کل تک مفرور ملزم تھے, وزیر اعظم کے طیارے میں صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ جو مفرور ہو واپس ہے اور اس کو ایک وزیر خزانہ بنا دیا جائے. چلیں خیر, ہو گیا, یہ ظلم بھی اس ملک کے ساتھ ہو گیا. تو یہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ میں ڈالر کو 200 روپے کا کر دوں گا, لیکن آپ دیکھیں کہ آج جو ہے آپ کی فورن ایکسچینج ریزرو مزید گر گئے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ مزید کمزور ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی ڈیفالٹ ہونے کا چانس جو کبھی 4-5% تھا سے 6 مہینے 7 مہینے پہلے, وہ آج 75 اور 80% ہو گیا ہے. تو یہ حکومت بالکل کہتے ہیں نا کہ ننگی ہو گئی ہے, سامنے آ گئی اپنی پرفارمنس کے لحاظ سے. پھر آپ دیکھیں, پھر لا اینڈ آرڈر کا آپ چیلنج دیکھیں کہ یہاں پر دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں, اس پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو ہر چیز جو کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی کا ہلکا سا بھی کوئی شائبہ تھا وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, اور اسی کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کبھی توشہ خانہ آئے گا, کبھی کوئی اور مطلب ہے اسکینڈل آئے گا. لیکن میں پھر کہوں گا کہ عوام جو ہے بڑی انفارمڈ ہے, اور جو مین اسٹریم میڈیا, یہ اتحادی میڈیا سمجھتا ہے حکومت کا کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیں گے, نہیں کر سکیں گے. سوشل میڈیا کی طاقت بہت زیادہ ہے. آج جو ہے عوام کا, وہ کہتے ہیں نا گیٹ کیپرز آف انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے کسی کو, لوگ براہ راست لوگوں سے جو ہے عوام سے بات کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پہلے بھی ناکام ہوئے اور ایک مرتبہ پھر یہ لوگ جو ہے ناکام ہونے جا رہے ہیں. جی عمران, بریک لیتے ہیں, ایک بریک لے کر واپس آتے ہیں. کنول چودھری صاحب بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہے گا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بات چیت شروع کرتے ہیں کنول چودھری صاحبہ سے. کنول چودھری صاحبہ, الیکشن آپ لوگوں کو چاہیے, لیکن پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا ہے. ایسی صورتحال میں موجودہ حکومت کو ہٹانے کا مطلب یہ بھی سمجھا جائے گا کہ ان کو ریسکیو کیا گیا ہے ایک لانگ مارچ کے ذریعے سے, یعنی وہ سارا کا سارا ملبہ آپ پر ڈال کر نکل لیں گے اور پھر آگے الیکشن ہے. تو اس سچویشن میں, اس اکانومی سے پاکستان کو واپس سنبھالنا اب ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا اسٹیبلشمنٹ سارے رل کے بھی اب نہیں کر سکتے, کیونکہ بہت بوجھ اس قوم کو اٹھانا پڑے گا اور بہت مشکل اور تلخ فیصلے کرنے پڑیں گے جس کے لیے یہ قوم تو تیار نہیں ہوتی. تو پھر آپ لوگ یہ
बोझ कैसे उठाएंगे? इमरान देखिए, मैं बड़ी ब्लंटली बात करूंगी क्योंकि आप भी बहादुर हैं और आप भी भुगत रहे हैं और हम भी भुगत रहे हैं। माजरत के साथ ये वाली टीम जो है ना, ये पाकिस्तान बचाने तो आई नहीं थी। ये तो पाकिस्तान चलते के अंदर इन्होंने ऐसे हाथ दे के उसको रोका, रिवर्स किया है। आपका ख्याल है बचाने आए थे? ये जो नैब के इन्होंने अपने 1100 अरब के केसेस माफ करवाए हैं, ये क्या पाकिस्तान बचाने के लिए हो रहा था? जो इन्होंने ओवरसीज के वोटिंग राइट खत्म किए, फिर एक चलती इकोनॉमी को रिवर्स लगाया। यहाँ पे आप देख लें जो लूटमार मची हुई है, आपको किसी एक दिन भी लगा है कि ये पाकिस्तान बचाने आए थे? इनको तो इस्तेमाल किया गया इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में कि पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ले जाया जाए। आज हम सब ने ट्वीट की है, खान साहब ने 1 जून को समी इब्राहिम साहब को जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने क्या बताया था कि किस तरफ ले जाया जा रहा है। आपका आखिरी हदफ न्यूक्लियर असासों की तरफ है, क्यों लोग हमारी तरफ देख रहे हैं? चाइना को साइडलाइन करना, सी पैक को स्लो डाउन करना और इस खित्ते में इंडिया को चौधरी बनाना। और अभी तक आप मुझे बता दें, जब से ये हुकूमत आई इन्होंने इंडिया पे कोई एक लफ्ज बोला है? इंडिया में भी शादियाने बज रहे हैं, वो तो इनके गुण गा रहे हैं। उनको तो तकलीफ सारी इमरान खान से थी, मोदी को तो सारी तकलीफ इमरान खान से थी। आज भी जब इनका प्रो मीडिया तो इंडिया में बैठा है, सबसे ज्यादा आज भी तनकीद अगर कहीं से आती है तो इमरान खान के लिए इंडिया से आती है, जो हमें वैलिडेट करती है कि हम इस मुल्क के मुहिब्बे वतन और हम इसके हक में काम करना चाह रहे थे। और मैं हैरान हूं कि जिस मेजर गौरव आर्या के खिलाफ हमें ताकतवर हल्के उसकी वीडियोस भेजकर कहते थे कि इसके प्रोपेगेंडा का जवाब दो, आजकल उसी की वीडियोस भेजवाकर लोगों को कहा जाता है कि इसके प्रोपेगेंडा को फैलाओ। यानी ये मैंने काया पलटते हुए कभी नहीं देखी पाकिस्तान। इतना करूं, देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिफॉल्ट पे लाया गया है। आज हमारे दौर में 5% रिस्क था कि पाकिस्तान जो है वो उसके रिजर्व्स जो है डिप्लीट करेंगे या खुदा न खास्ता डिफॉल्ट। हम तो ऊपर की तरफ जा रहे थे। इन्होंने खुद जो सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे की सारे स्टैटिस्टिक्स बताए, सारे पॉजिटिव थे पाकिस्तान के। 6.1 जो है वो ग्रोथ रेट आ रहा था, इंडस्ट्री चल रही थी। आज सारी इंडस्ट्री बंद है, टेक्सटाइल आपकी बंद हो गई। कोरोना के दिनों में जो तरक्की पाकिस्तान कर गया था वो नॉर्मल दिनों में बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि ये आए इस काम के लिए थे, इस मुल्क को तोड़ने आए थे, 3 टुकड़े करने आए थे। खुदा ना खास्ता इलेक्शन इसलिए जरूरी है और हम अपना कंधा इसलिए पेश करना चाहते हैं क्योंकि हम इस मुल्क से बिलोंग करते हैं, हम इस मुल्क के रहने वाले, हमारा जीना मरना यहाँ हम मरने के बाद यहाँ नहीं आते, हम यहीं जीते हैं, हम यहीं मरते हैं। और ना ये इनकी तरह हम यहाँ से जो है हमने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पाकिस्तान के लूट के खाए हुए, हमारा तो नस्लें यहाँ पे कुर्बानियाँ दे के बनी है। तो इसलिए देखिए खान साहब से आप मिल के आए, आप देखें कि वो शख्स किस कदर तकलीफ में है। मुल्क की बात करते हैं, सब भूल के तो शुरू हो जाते हैं। सो रीजन ये है कि देखिए इस मुल्क में पोटेंशियल है। 22 करोड़ अवाम का इन्होंने मुस्तकबिल बेड़ा गर्क किया इन चंद चोर चक्कों को बिठा के ऊपर। और उसके बाद जो मुल्क में इस वक्त तमाशा लगा हुआ है, किसी बोलने वाले को ये छोड़ते नहीं है। FIA को इन्होंने अपना बगल बच्चा बनाया हुआ है। जो बंदा सच हक की बात करे उसको घर से उठा लेते हैं, फिर मारते हैं उनको, बहाना कर करके तशद्दुद करें। ये कौन से मुल्कों में होता है? ये तो गुआंतानामो बे में भी नहीं होता है। सो देखें, इससे हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। इनकी वजह से बहुत सारे ममालिक हैं जो मुल्क को इस वक्त कंधा देने को तैयार नहीं है। MBS का इन्होंने जो फ्रॉड करने की कोशिश की है, ये नहीं, जिन लोगों की वजह से पाकिस्तान की इज्जत होनी चाहिए थी, वो पाकिस्तान की इज्जत को ऐसे उछाल रहे हैं कि वो 70 साल 75 साल के बंदे के कपड़े उतार दिए उन्होंने। हो गया उस मुल्क में कौन लोग मुंह लगाएंगे? इसको कौन से मुल्क का सरबराह मुंह लगाएगा जो कहता है मैं मांगने तो नहीं गया था मगर मजबूरी है, बेगर्स कांट बी चूजर। और अब डेली मेल में ये पता लगे कि आपके मुल्क का जो इस वक्त सरबराह है वो मनी लॉन्ड्रर तो था ही, लेकिन जलजला जदगान की इमदाद खाने से भी उसने परहेज नहीं किया। तो आप मुझे बताएं उनको कौन मुंह लगाएगा? सो इस वक्त मुल्क का वाहिद हल ही यही है कि फ्रेश इलेक्शन। और इमरान खान जिस दिन इंशाल्लाह वापस आएंगे 3/4 उसके साथ अक्सरियत के साथ, आप देखें क्रेडिबिलिटी किस बंदे की होती है? ईमानदार बंदे की क्रेडिबिलिटी होती है। इस मुल्क में OIC 2 दफा हुई और यही PDM के लोग थे। मैं इनकी ट्वीट्स दिखाऊं आपको, बिलावल क्या कह रहा था कि हम होने नहीं देंगे। इनसे आप मुल्क की उम्मीद लगाएंगे कि ये किसी तरह वापस करने आए? जो आए इसी एजेंडे पे कि मुल्क तबाह करना था। नहीं, वो बिलावल ने कहा था वेलकम टू द पुराना पाकिस्तान। और पुराना पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल ये है इस वक्त, काज़मी साहब, इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि डिफॉल्ट से बचाने की बजाय आपके वजीर खजाना सदर पाकिस्तान से मिलते हैं और मुबैना तौर पे वहां वो तैनातियों पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, वजीर खजाना सदर पाकिस्तान से तैनातियों पर मुबैना गुफ्तगू कर रहा है। यार ये क्या चल रहा है काज़मी साहब?
देखिए इमरान साहब, ये वही डार साहब है ना जिनके आने पे कहा गया था कि डार आ गया, डॉलर डर गया। अब डॉलर लगता है इतना डर गया कि उसने पाकिस्तान में आना ही बंद कर दिया। मसला ये है कि ये तो वो डार साहब थे जिनके पास तमाम मसाइल का हल था। कहा गया कि जनाब मिफ्ता साहब नाअहल थे, सब नाअहल थे, स्पेशली इनको लाया गया, इनको जिस प्यार से लाया गया सरकारी त्यारे में बैठा के, उसकी नज़ीर पूरी दुनिया में नहीं मिलती। लेकिन आज वो सदर ममलिकत से जाके बात कर रहे हैं, और जिस तरह आपने भी कहा कि मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो तैनाती के ऊपर मुशावरत कर रहे हैं। भाई इस इकॉनमी के ऊपर कौन मुशावरत करेगा? इस इकॉनमी का हल कौन निकालेगा? इस वक्त जो मुल्क की इकॉनमी जिस नहज पे पहुंच चुकी है, वही मसला है कि जब आपके सियासी मकासद कुछ और हों, जब आपने अपने आप को रिलीफ देना हो, तो फिर अवाम को रिलीफ देना जो बड़ा मुश्किल होता है। अगेन जिस तरह मैंने मसला ये है ना, मसला ये है साहब, मैं आप सबसे अर्ज करूं, मसला ये है कि ये सबको अपने अपने मसले हल करने हैं, सबको अपना अपना फायदा और अपना अपना मफाद देखना है। चाहे वो कुर्सी वाला है, चाहे वो सियासत वाला है, चाहे वो इदारे वाला है। पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सब अपने और अपनी जात और अपने मफाद के बारे में सोच रहे हैं। एक खिचड़ी पकाई पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हालत कर दी है, सिर्फ अपने अपने फायदे को देखते हुए। अब तक के लिए इतना ही, कल मुलाकात होती है एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूं मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। मार्च होगा आई लव बोल, बोल को वेलकम आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज है, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।